صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Niyatul mu'mini khairun min amalih. The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص کسان اسلامی بھائیوں اور وہ اسلامی بھائیوں جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، زمیندار ہیں، آپ سب کو ہم مرحبا کہتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں، دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ یقیناً ہم سب کے لیے رہنمائی کا باعث بنتا ہے. آج بھی ہمارا موضوع بہت اہم ہے. پچھلے ہفتے کے جو موضوع ہے اسی کی کنٹینیوٹی ہے، اسی کا تسلسل ہے. الحمدللہ پچھلے ہفتے بھی زمین کی زکوٰۃ یعنی عشر جو ہے اس پر ہم نے دارالفتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی سے رہنمائی کے مدنی پھول لیے. آپ کی کالز تھیں، آپ کے سوالات تھے اور ہم نے بڑے پیارے جوابات لیے. کئی ایسی باتیں سیکھی جو پہلے ہمیں بھی نہیں پتا تھی. یقیناً آج بھی ہم بہت کچھ سیکھنے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کئی ناظرین سوچ رہے ہوں ہماری تو کھیتی باڑی نہیں ہے، ہماری تو فصل نہیں ہے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں علم دین کا ہر گوشہ ہی بڑا نرالا ہے. ہمیں ضرور معلومات ہونی چاہیے اور ضمناً بہت سارے مدنی پھول ہمیں ملتے چلے جاتے ہیں. تو بہت دلچسپ سوالات ہوا کرتے ہیں ہمارے کسان اسلامی بھائیوں کے، زمیندار اسلامی بھائیوں کے. ہم ان کی کالز کے انتظار کر رہے ہیں. آپ کی کالز پر ہم انشاءاللہ ضرور جوابات حاصل کریں گے. تو تمام ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. اس سے پہلے کہ جو سوالات ہمارے پاس کچھ موجود ہیں، ہم دارالفتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں. درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت، بلکہ یہ فضیلت ایسی ہے جو ایک طرح سے ایک بیماری کا علاج بھی ہے. غور سے سنیے. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار. آپ پر درود پاک پڑھنے کے فضائل ہی فضائل ہیں، مگر ایک بڑی پیاری فضیلت حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی سے منقول ہے. جب کسی مجلس میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تمہیں غیبت سے باز رکھے گا. اور جب مجلس سے اٹھو، اب مجلس میں بیٹھے تو یہ پڑھ لیا، تو ہمیں غیبت سے انشاءاللہ وہ باز رکھے گا. فرماتے جب مجلس سے اٹھو، بات جانے کا وقت آ گیا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد کہو تو فرشتہ اب لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا. سبحان اللہ. تو غیبت کے خلاف جنگ تو ویسے ہی جاری ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو کیسا پیارا فارمولہ، بسم اللہ شریف اور درود پاک کو ملا کر اس طرح پڑھا جائے تو خود بھی غیبت سے باز رہے اور پھر خود اٹھ کر جائے. نارملی ہوتا یہی ہے کہ ہماری بہت ساری محفلیں، بہت ساری نشستیں غیبت سے خالی نہیں ہوتی، اور پھر بندہ جب خود اٹھ کے جاتا ہے تو پیچھے والے اب بات کرتے ہیں ہاں یار ایسی بات کر رہا تھا، اس میں تو عقل نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں، اتنی ساری غیبتیں اب جانے والے کی شروع ہو جاتی ہیں. تو خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے. تو یہ عادت بھی بنا لیں کہ جب بھی کہیں جانا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد، اور جب کھڑے ہو کر جانے لگیں تو بھی یہی وظیفہ اختیار کر لیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پچھلے سلسلے میں بھی عشر کے احکام پر ہم نے آپ سے سوالات کیے. یقین جانیے بہت انٹرسٹنگ سلسلہ تھا. ایسے ایسے سوالات آ رہے تھے اور ماشاءاللہ آپ سے رہنمائی مل رہی تھی. اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ عشر کی فضیلت بھی آپ نے بیان کی، نہ دینے کی وعیدیں بھی بیان فرمائی.
कैसे उशर अदा किया जाए, उशर क्या है, और बहुत सारी बातें हमने सीखी थी। एक सवाल ये पैदा होता है कि अब फसल तैयार है, लेकिन फसल की तैयारी के भी कई स्टेजेस हैं। एक तो ये कि अभी कच्चा फल है, फिर थोड़ा सा बड़ा, और एक बिल्कुल तैयार फसल है। तो किस स्टेज पर उशर जो है वो अदा करना होगा या उस पर वाजिब हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पैदावार हासिल हो जाए, यानी फसल पक जाए या फल निकल आए और नफा उठाने के काबिल हो जाएं, ठीक है, तो इस सूरत में उशर वाजिब हो जाता है। जब फसल पक जाए, फल निकल आए, ठीक है, तो इस सूरत में उशर तो वाजिब हो गया अभी से, ठीक है, लेकिन इसकी अदायगी उस वक्त होगी कि जब फसल को काट लेंगे, जब पैदावार हासिल कर लेंगे, तो उस सूरत में उशर का अदा करना वाजिब हो जाएगा। ठीक है। नफा उठाने के काबिल फसल होगी तो अब उशर तो वाजिब हो गया, लेकिन जब काटेंगे जब अदा करेंगे। जी हाँ, जब नफा उठाने के काबिल हो जाए, फल निकल आए, तो अब उशर इसी वक्त वाजिब हो गया है। ठीक। अब इसका फायदा ये होगा कि जैसे पीछे भी एक सवाल हुआ था जी जी, कि अगर फसल तबाह हो जाती है, ठीक है, तो उसकी मुख्तलिफ सूरतें बयान की थी कि अब अगर जानवर खा गए फसल और उशर वाजिब हो चुका था, फसल पक चुकी थी, सही, नफे के काबिल हो चुकी बिल्कुल थी, तैयार हो गई और जानवर खा गए, तो इस सूरत में उशर लाजिम हो जाएगा। अच्छा। और इसी तरह जो है वो फसल कुछ ज़ाय होगी, कुछ बाकी बच गई, तो भी जो बाकी बच गई है उसके ऊपर उशर देना होगा। अच्छा, लेकिन आपने फरमाया कि जानवर खा गए, तो जो बच गया उस पर उशर होगा या जो खा गए उस पर भी उशर होगा? जो खा गए उसके ऊपर भी उशर, क्योंकि फसल तैयार हो चुकी थी। फसल तैयार हो चुकी थी, अच्छा। उशर वाजिब हो चुका था। ठीक है। अब अगर जानवर खा गए हैं तो इस सूरत में उशर तो लाजिम हो चुका है। जानवरों ने कितना खाया वो हिसाब कैसे करेगा बंदा? तो उसका तो अंदाजा करना होगा ना। गालिब गुमान के मुताबिक जितना इसको पता है कि इतना जानवर खा गए, अब फर्ज किया सारी की सारी फसल जो फल था वो जानवर खा गए, तो अब इस सूरत में सारी फसल का उसको देना होगा। और वो औसत के एतबार से, गालिबी एतबार से कि 1 एकड़ की या जो उसकी जमीन का रकबा है उसकी इतनी एकड़ की इतनी पैदावार होती है, फसल का देखकर किसान को अंदाजा होता है, तो उसके मुताबिक जो गालिब गुमान होगा उसके मुताबिक उशर अदा करेगा। थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है कि एक चीज हमारी जाया हो गई और उस पर उशर भी देना देखिए, जाय होने के लिए इसमें तफसील है। यूं अगर जाय हो जाए कि जैसे कुदरती आफत की वजह से जाय हो गई है, अगर जो है वो हशरात, कीड़े वगैरह इस तरह की चीजें फसल को लगी, फसल तबाह हो गई, या सख्त सर्दी की वजह से या लू की वजह से, ठीक है, इन चीजों की वजह से अगर फसल तबाह हो गई है, ठीक है, अगर सारी की सारी फसल तबाह हो गई है तो उशर साकित हो गया। मुराद ये कि अब उशर नहीं देगा, ठीक है। और ये भी उस सूरत में है उशर साकित होना, यानी उशर का ना होना, जबकि ये फसल अभी कटी नहीं थी। ठीक है। अगर कटने के बाद भी इन वजूहात की वजह से ज़ाय हो जाती है तब भी उशर लाजिम होगा। ठीक है। एक तो ज़ाय होने की ये सूरत है। ठीक है। दूसरी ज़ाय होने की ये सूरत जो मैंने अर्ज की है कि जानवर खा गए हैं, तो इस सूरत में फसल उशर के काबिल हो चुकी थी, यानी नफे के काबिल हो चुकी थी, फल ज़ाहिर हो चुके थे। अब अगर जानवर खा गए हैं तो इसका उशर वाजिब होगा। तो फर्क हो गया, एक कुदरती आफात, लू, सर्दी वगैरह, इस तरह की चीजों से जो फसल हलाक होगी, सारी की सारी हलाक होगी तो उशर साकित हो जाएगा। अगर सारी हलाक नहीं हुई है, कुछ बच गई है, कुछ न कुछ हासिल हुआ है, तो जो कुछ हासिल हुआ है फिर उसके ऊपर उशर या निस्फ उशर जितना बनता होगा वो अदा करना होगा। ठीक है। यानी यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो एक ये हमारे हाथ में था, हम हिफाजत का इंतजाम करते, जब भी जानवर, अगर नहीं किया इंतजाम जब भी जानवर आ गए, और एक कुदरती आफत है तो उसमें आपने बताया कि इजाजत है। माशाल्लाह, यकीनन बहुत सारे सवालात आपके भी जहन में होंगे, कॉल्स आना शुरू हो चुकी हैं। आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं इस्लामी भाई हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर हमारा काम अगर कपड़े का है और उसके अलावा चीनी है, आटा है, बाजरा है, गंदुम है, तो हम किस तरह का उशर निकाल सकते हैं? इस बात का जवाब दीजिए। जज़ाकल्लाह फिदारन हसना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है कि अमूमन उशर जब निकाला जाता है देहात के अंदर ये भी होता है सिलसिला कि वो बालों का मतलब है कि वो जमीन वो तकसीम नहीं होती, तो जो हमशीरा होती है उनको भी हिस्सा दिया जाता है, गंदम में से हासिल होती है, तो वो मतलब है कि उसका एक वो रेशो रख के देते हैं, और बाद लोग उसमें उशर भी इसी खाते में यानी कि उसको शुमार कर लेते हैं। और तीसरा सवाल ये है कि अमूमन जो बालों का तरह भी सूरत आती है कि बाल कुछ जगहों पे उशर यहाँ पे थ्रेशर का सिलसिला होता है,
वहाँ पे भी तकसीम करने वाले पेशावर लोग भी आते हैं और दीगर भी आते हैं। अब वो उसमें पहचान करी होती है मुस्तहिक है कौन नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सगीर है, मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। तो ये मैं इधर जो मेहनत कर रहा हूँ इसमें जो है ना यानी मेरा 20,000 महीने का बनता है पाकिस्तान के हिसाब से, तो इसमें जो है ना उशर कितना आएगा ये थोड़ा बता दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। हमारे एक इस्लाम में फरमा रहे थे कपड़े का भी कारोबार करते हैं और चीनी आटा गंदुम भी है, तो अब इस पर किस तरह उशर होगा? अब ये चीनी आटा गंदुम की फसल, अब चीनी और आटे की तो फसल नहीं होती, वो गंदुम की होती होगी, तो क्या लफ्ज़ कारोबार से तो ये समझ में आ रहा है कि ये बेचते हैं। जी जी, ऐसा लगता है कि अनाज बेचते भी हैं और कपड़े का भी कारोबार करते हैं। अब अनाज जो बेचने वाला होता है उसके ऊपर तो उशर नहीं होता है, ठीक है, वो उसका माल तिजारत होता है, ठीक है। तो माल तिजारत होने के एतबार से उसके ऊपर ज़कात होगी, ठीक है। साहिब निसाब होने के बाद, कर्ज वगैरह मिन्हा करने के बाद, साल गुजरने की जो शराइत हैं, वो पूरी शराइत जो ज़कात की हैं वो इनके माल के ऊपर लागू होंगे, ठीक है। और अगर ये पूछना चाहते हैं कि गंदम, जवार, बाजरा ये इनकी अपनी फसलें हैं, ये उगाते हैं, बोते हैं, तो इनकी फसलों के ऊपर भी उशर लाजिम होगा, ठीक है। चीनी तो कोई फसल नहीं है, चीनी तो एक जो फसल गन्ना है उससे प्रोड्यूस की जाती है, तो जिसका गन्ना है उसके ऊपर उशर होगा, उशर या निस्फ़े उशर होगा, वरना चीनी के ऊपर तो नहीं है। हाँ, चीनी के ऊपर होने की वही सूरत है कि जो माल तिजारत है। माशाल्लाह। अब ये बात थोड़ा सा मेरा ख्याल है दोबारा, जैसे वो एक अरब शरीफ के इस्लाम भाई ने भी सवाल किया कि 20,000 रुपए मेरी आमदनी है तो उस पर उशर कितना होगा। मैं आपसे यूं करता हूं, दोबारा 2 सवाल कर लेता हूं, हो सकता है नए नाज़रीन ज्वाइन हुए होंगे जो पिछले सिलसिले में शामिल नहीं हो सके होंगे। कुछ ये इरशाद फरमा दे कि उशर कब वाजिब होता है, किन चीजों पर होता है, और ज़कात किसे कहते हैं, और ज़कात और उशर में फर्क क्या है, थोड़ा सा इसको वाज़ेह फरमा दें। उशर जमीन से नफा हासिल करने के लिए, ठीक है, जो फसलें बोई जाती हैं या जो फल हासिल होते हैं, जो सब्जियां और तरकारियां हासिल होती हैं, इनके ऊपर जो है वो उशर या निस्फ़े उशर होता है। उशर से मुराद ये कि जितनी भी फसल, तरकारी, सब्जियां, फल, मेवाजात वगैरह हासिल हुए हैं, जो टोटल आपकी पैदावार हुई है, चाहे तो उस टोटल पैदावार से उन फलों या उस गंदम या उन तरकारियों का 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा, जैसा भी शर्त के मुताबिक हो, वो निकाल दें। या फिर ये है कि अगर आप उसको बेचते हैं तो जो टोटल आपके पास अमाउंट आई है इस पूरी फसल की, तो शराइत के मुताबिक 10वां या 20वां, सही, उसके मुताबिक जितना उशर या निस्फ़े उशर बनता है वो निकाल देंगे, ठीक। अब जो इस्लामी भाई भी सवाल कर रहे थे कि मैं 20,000 कमाता हूँ, तो ये याद रखना चाहिए कि उशर जमीन से हासिल होने वाली पैदावार, और वो भी वो पैदावार के जो नफा हासिल करने के लिए ली गई उसके ऊपर होता है, ठीक। और ज़कात के लिए जो है वो अलहदा से शराइत है। ज़कात अमवाले नामी पर होता है, यानी जैसे सोना, चांदी, रुपया, पैसा, डॉलर, रियाल वगैरह, और या माल तिजारत या चराई के जो जानवर होते हैं उनके ऊपर ज़कात होती है, ठीक है। तो उशर और ज़कात में फर्क ये हुआ कि उशर तो होती तो ये भी ज़कात है, ठीक है, लेकिन ये जमीन से पैदा होने वाली फसलों की ज़कात होती है, सही सही। तो लिहाजा इसको रुपए पैसे से, सोने चांदी से या माल तिजारत से मैच नहीं किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये एक पैदावार की ज़कात है, पैदावार की ज़कात को उशर कहा जाता है। और उशर भी इसलिए कहा जाता है कि उशर या निस्फ़े उशर कि बाद सूरतों में इसका 10वां हिस्सा देना होता है और बाद सूरतों में इसका 20वां हिस्सा देना होता है, ठीक है। और इसलिए जमीन की पैदावार की ज़कात को एक अलहदा से नाम दिया गया है जिसको हम उशर कहते हैं। इसका रुपए पैसे उस ज़कात से इस एतबार से कोई ताल्लुक नहीं। सही, उम्मीद है कि बहुत ज्यादा वजाहत हो गई होगी और ये भी पता चला, और भी बहुत सारे फर्क आपने पिछले सिलसिले में बयान किए थे कि उसमें तो 1 साल भी गुजर जाए और साहिब निसाब भी हो, और ज़कात के लिए ये शराइत हैं कि आकिल बालिग के ऊपर ज़कात लाजिम होती है, ठीक है, और वो साहिब निसाब हो, माल के ऊपर साल गुजरा हो, ठीक है, और वो मकरूज ना हो, यानी इतना कर्जदार ना हो कि जो कुछ उसके पास माल है वो सारे का सारा कर्जे में चला जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी शराइत ज़कात में है, ठीक है, जबकि उशर में ये वाली शराइत नहीं है। अब देखिए कि अगर कोई नाबालिग है, उसका खेत है, उसमें फसल होगी,
تو اب اس نابالغ کے کھیت سے اگنے والی فصل کے اوپر بھی عشر یا نصف عشر دیا جائے گا. صحیح. یہاں تک کہ اگر پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس کا کھیت ہے تو اس کے کھیت سے جو حاصل ہوئی فصل اس سے بھی دی جائے گی، عشر اس سے بھی دیا جائے گا، اس سے بھی عشر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، جتنی فصل ہوگی، اور اس میں ایک نصاب نہیں ہے، مقدار نہیں ہے، جس طرح زکوٰۃ میں ہے کہ شریعت نے خاص اس کا نصاب مقرر کیا زکوٰۃ کا. لیکن عشر میں یہ کہ جتنی بھی فصل حاصل ہوگی اس کا 10واں یا 20واں جتنا بھی بنتا ہوگا وہاں کی صورتحال کے مطابق وہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جیسے وہ صاحب نصاب ہو، بلکہ یہ اگر خود فقیر ہے اور اس کی فصل ہے تو اس کو بھی دینی ہوگی زکوٰۃ، یعنی عشر دینا ہوگا، جبکہ زکوٰۃ میں یہ خود مستحق ہے، شریف فقیر ہے. تو اس اعتبار سے زکوٰۃ اور عشر میں فرق ہے، کنڈیشنز کے اعتبار سے بھی کہ اس کی شرائط کچھ اور ہیں، اس کی شرائط کچھ اور ہیں. اگرچہ کہ یہ دونوں زکوٰۃ ہی ہیں، عشر بھی زکوٰۃ ہی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار کے اوپر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے، ان تمام شرائط کے ساتھ جو شرائط بیان کی گئی ہیں. اور زکوٰۃ بالکل اس سے جدا ہے، اس کی کنڈیشنز بھی جدا ہیں، اس کے بہت سارے احکام عشر سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی پیاری بات ہے. تھوڑی دیر میں کتنی ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک سوال حضور یہ تھا، عشر نکالا جاتا ہے لیکن اس میں ہمشیرہ وغیرہ رشتہ داروں کو بھی دے دیا جاتا ہے، اب یہ بھی عشر سمجھ لیا جاتا ہے، کیا یہ عشر کہلائے گا فصل کٹنے کے بعد رشتہ داروں کو دینا؟ سوال جو یہ کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جیسے بعض اوقات مشترکہ زمین ہوتی ہے جس میں بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب بہنوں کو بھی دیا جاتا ہے. صحیح. اور بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کو حصہ دینے سے پہلے عشر نکال دیا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں ایسا ہے کہ جتنا بھی ٹوٹل ہوتا ہے وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں. صحیح. تو اب یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر اس طرح مشترکہ چیز ہے تو کیا اس صورت میں اس کے اوپر عشر ہوگا یا نہیں ہوگا جو بہنوں کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو چاہے آپ کے ساتھ زمین میں اشتراک ہو بہنوں کا یا زمین میں کوئی اور مشترک ہو، ٹھیک ہے، تو دونوں کے اوپر اس کے اوپر جو فصل بوئی گئی ہے جو وہ فصل بھی مشترکہ ہوگی تو عشر بھی ہر ایک مالک کے اوپر اس کی کوانٹٹی اس کی مقدار کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو ٹوٹل کا عشر نکال لیں وہ سب کے حصے سے 10واں حصہ ہی جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. چاہیں تو تقسیم کر لیں اور ہر ایک شخص اپنے اپنے حصے سے عشر نکال دیں. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ چاہیں تو ٹوٹل کا نکال لیں، تو سب سے اجازت لینی ہوگی یا کوئی ایک نکال سکتا ہے عشر؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ اگر وہ با اثر ہے، گھر کا بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسروں کو گناہ سے بچائے اس کے کہنے کے اوپر اگر یہ سارے کے سارے نکال دیں گے، اور اس صورت میں نکالنا آسان بھی ہوتا ہے، اور جب ایک دفعہ نکل جاتا ہے تو پھر سارے جو ہے وہ ایگری بھی ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو ان سے یہ پوچھے کہ بھئی میں یہ نکال دوں. صحیح. ہاں، اگر کوئی منع کرتا ہے تو پھر اس کے حصے سے نہیں نکالے گا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا. اب اگر وہ نہیں نکالے گا تو گناہ گار ہوگا، پھر وہ اپنے حصے کا اپنے حصے کے اعتبار سے اس کا مواخذہ ہوگا اگر نہیں نکالے گا. ٹھیک ہے. تیسرا سوال ان کا حضور یہ تھا کہ وہ تھریشر وغیرہ جہاں ہوتا ہے، جہاں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں کوئی غریب غربا بھی آتے ہیں تو مستحق سمجھ کر ان کو عشر دے دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا عشر دینا؟ ان کو اگر عشر سمجھ کر دے دیا جاتا ہے، جی جی، اور اس میں پھر وہی ہے کہ عشر جس طرح زکوٰۃ لینے کے لیے شرائط ہیں شریعت نے مقرر کی ہیں، مصارف مقرر کی ہیں، ایک کیٹیگریز بیان کی ہیں کہ جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، جو طالب علم ہے، یا اس طرح کے غریب لوگ جو صاحب نصاب نہیں ہیں، تو جو زکوٰۃ جن کو دینے کی شرائط ہیں اگر ان کے اندر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو ان کو عشر دیا جا سکتا ہے، اور اگر عشر کی نیت سے دیا ہے تو عشر ادا ہو جائے گا اگر وہ مستحق ہوا اور سید بھی نہ ہو، کیونکہ سید زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہوتا. اچھا، تو وہ سید بھی نہیں ہے اور حقدار بھی ہے، اور عشر کی نیت سے اس نے دیا ہے تو عشر ادا ہو جائے گا. پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو عشر کے طور پر نہیں دیا جاتا، یہ سمجھ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی فصل دی ہے یار اس کا صدقہ نکال دو. صحیح ہے. تو ان کو بولتے ہیں کہ لے جاؤ بابا یہ صدقہ ہم نے آپ کو دے دیا، اللہ تعالیٰ اور دے گا. وہ بھی دعائیں دیتے ہیں لینے والے بھی، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نکال دیا. اگر وہ حقدار ہیں تو آپ عشر کی نیت کر لیں اور اس کو دے دیں. اور بعض لوگوں کو یوں بھی دیکھا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی فصل کا عشر ادا کیا ہے
تو کئی ایسے میں جن سے خود بھی بات چیت ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے فصل اٹھائی تھی اس وقت مانگنے والے بہت آ گئے تھے, ہم نے ان کو دے دیا تھا. صحیح ہے, عشر نہیں دیا تھا, مانگنے والوں کو دے دیا تھا, بس وہ بہت کچھ ہماری فصل سے پہلے ہی نکل چکا ہے. تو اب اگر عشر دیں گے تو اور کچھ نکل جائے گا. تو اب اگر شریعت کا علم ہو اور وہ سامنے والے مستحقین ہیں واقعی جو مانگنے آئے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتا ہے, اس کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ مستحق ہے عشر لینے کا, تو آپ جو دے رہے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ویسے صدقہ دے رہے ہیں, جو آپ کے اوپر بنتا ہے وہ نہیں دے رہے. تو اگر آپ کو علم ہے یا علم ہمیں حاصل ہونا چاہیے, یہ علم سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیتے بھی ہیں اور وہ ہمارا عشر شمار ہو بھی سکتا ہے, لیکن دینے کے باوجود بھی پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمارا جو مواخذہ ہونا ہے اس اعتبار سے کہ ہم نے بطور عشر نہیں دیا بلکہ ایسے صدقہ اور خیرات کے دے دیا. تو اس کا جواب کچھ لوگ یہ دیتے ہیں, جیسے زکوٰۃ دینے والے بھی کچھ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سارا سال غریبوں کو دیتے رہتے ہیں, ہماری زکوٰۃ سے زیادہ ہی ادا ہو جاتا ہے, تو اب اللہ کی راہ میں ہی دینا ہے, تو اب عشر کی نیت نہیں کی بے شک, لیکن ہم غریبوں کی مدد میں دیتے رہے تو کیا یہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہو جائے گا, یہ زکوٰۃ کی مدد میں کاؤنٹ نہیں ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہو جائے گا, کیونکہ اس کے لیے نیت بھی ضروری ہے. اچھا, کہ آپ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں یا ایسے ہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کے جو احکام ہیں اگر ان احکام کے مطابق آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ والا فرض آپ سے نہیں ٹلے گا. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے, سارا دن پیسے ہی بانٹتا رہتا ہے یا لوگوں کے کاموں کے لیے دوڑ بھاگ کرتا رہتا ہے. اب اگر وہ یہ عذر پیش کرے کہ مجھے غریبوں کی دوڑ بھاگ کرنے میں, ان کی معاونت کرنے میں مجھے نماز کا وقت ہی نہیں ملتا ہے, تو میں جو وہ ثواب کما رہا ہوں, وہ جو غریبوں کی مدد کر رہا ہوں, تو کیا وہ میرے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ کافی نہیں ہے. اچھا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرض ہے وہ تو آپ کے اوپر ہے ہی ہے, یہ سلطانی فرض ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے, اس کا ادا کرنا ضروری ہے. اور جو آپ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں یہ آپ کے اپنے چاہنے کی وجہ سے ہے, اگرچہ ثواب کی نیت ہے لیکن اس ثواب کی نیت سے وہ والا فرض ادا نہیں ہوگا. بہت پیاری. تو اس لیے دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنا ہوگا, دونوں کی حیثیت کو جاننا پہچاننا ہوگا. وہ وہی ہے کہ کوئی نفلی صدقات اور خیرات کرتا رہے, زکوٰۃ ادا نہ کرے, کوئی نوافل کی کثرت کرتا رہے اور فرض کے وقت کو چھوڑ دے, بولے میں نے تو 100 نوافل پڑھ لیے ہیں, آپ نے 4 فرض پڑھ لیے ہیں. صحیح ہے. تو جو اس نے 100 نوافل پڑھ لیے ہیں اور فرض کو چھوڑ دیا ہے تو اس کے وہ نوافل کس کام کے, جبکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقرر کردہ فرض ہے, اس فرض کو ان نوافل کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے. بڑی پیاری مثالوں کے ذریعے آپ نے سمجھایا. واقعی کئی لوگ اس طرح کے جواب دیتے ہیں, میں تو اتنی نفل کرتا ہوں, غریبوں کی مدد کرتا ہوں, ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتا, لیکن جناب انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن آپ نے بہت اچھے انداز میں ڈیفائن کیا, جو فرض ہے وہ پہلے ادا کرنا ہوگا, باقی نیکی کے کام بھی جاری رکھیں. اچھا حضور, ایک سوال اور ذہن میں آیا کہ آپ نے کہا شرعی فقیر ہونا چاہیے. اب غریب سامنے کھڑا ہے, ہمیں لگ رہا ہے خرید ہے, کتنا اس کو بینک بیلنس تھوڑی پوچھیں گے بھائی تمہارے کتنے پیسے ہیں, شرعی فقیر ہو کہ نہیں ہو. ہماری زکوٰۃ ادا کرتے وقت, عشر ادا کرتے وقت کیا ذمہ داری ہے کسی کو چیک کرنے کی؟ وہ سامنے آ گیا, ہمیں اس کے کپڑوں سے لگ رہا ہے, اس کے انداز سے لگ رہا ہے, وہ خود کہہ رہا ہے میں غریب ہوں, تو دینے والے کو کیا چیک کرنا چاہیے؟ اس میں چیکنگ تو صرف اتنی ہے کہ شریعت نے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر جس کو جو اس سے مانگنے کے لیے آ رہا ہے, یہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقدار ہے, اس نے اس کو حقدار سمجھتے ہوئے دے دیا, تو اس کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی. یہ چیکنگ کا جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض غیر حقدار پیشہ ور لوگ کہ جن کا کام ہی سارا دن مانگنا ہے, تو ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح لوگوں کے ہاتھ میں پہنچے, صحیح مصرف میں پہنچے, نیک اور جائز جگہ پہ خرچ ہو, جو اس طرح کے پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں سے اس طرح کی رقم لے تو لیتے ہیں اور پھر اس کا مس یوز کرتے ہیں. اولاً ان کا لینا ہی جائز نہیں تھا. تو اب اگر اس نے اپنے اعتبار سے سامنے والے کو دیکھتے ہوئے کہ یہ واقعی مستحق ہے, اس کے ذہن میں اس نے دیکھا اس کی شکل و صورت سے اور اس کے قرائن سے لگ رہا ہے کہ مستحق ہے, اور اس نے مستحق سمجھ کر دے دیا, تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی. لیکن وہ ہے کہ احادیث پاک میں کہ تیرا صدقہ جو ہے وہ نیک شخص ہی ہے, یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو ہماری اگر زکوٰۃ اور ہمارا اگر صدقہ اور اگر ہماری خیرات کسی نیک شخص کے, متقی پرہیزگار کے, جو اس ہماری زکوٰۃ کو, ہمارے صدقے کو اللہ کے راستے ہی میں خرچ کرے گا, مزید عبادات کا ذریعہ اس کے لیے بنے گا,
تو یہ ہمارے لیے اور زیادہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے گا. سبحان اللہ، بڑی پیاری رہنمائی کی کہ ایسے لوگوں کو دیا جائے جو دیندار ہوں، نیک ہوں، یا نیکی کے کاموں میں ہمارا عشر استعمال ہو، ہماری زکوٰۃ استعمال ہو. ماشاءاللہ یقیناً یہ خیال ہم سب کو رکھنا چاہیے کہ دے کہاں رہے. اور سب یہ بتائیں، ویسے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم شریف فقیر ہو کہ نہیں ہو، اب تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں کیونکہ مجھے تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ اس کی دل آزاری نہیں ہوگی؟ اگر اس کو شک ہے، وہ مانگ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، طلب بھی کر رہا ہے، تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ کتنے پیسے ہیں، گھر میں کیا ہے. اس کو مسئلہ بتا دیا جائے کہ بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے زکوٰۃ کی رقم، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ حقدار کو پہنچانی، ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری زکوٰۃ کسی غیر حقدار کے ہاتھ میں جائے، ٹھیک ہے. اگر تو آپ اس کے حقدار ہیں تو پھر میں آپ کو زکوٰۃ دوں. اب اگر وہ بولتا ہے کہ ٹھگ کہ ہاں میں حقدار ہوں، تو امتحاناً آپ بول سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک حقدار کی کیا ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کس کو حقدار سمجھتے ہیں. تو اس طرح پیار محبت سے اگر اس طرح کی تفتیش کر لی جائے گی تو وہ اس کو فیل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. اگر ڈائریکٹ ہم اس کو بول دیں گے کہ بھئی حقدار ہے یا نہیں، تو اس طرح سے وہ بھی غصے ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ وہ غیر حقدار تھا اور لینے آیا تھا، واقعی حقدار تھا، تو اس کی دل آزاری بھی نہ ہو جائے گا. یعنی اگر تو دل مطمئن ہے کہ وہ حقدار ہے تو دے دیا جائے، ورنہ چاہیں تو اچھے انداز سے چیک کر سکتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ اگر ہم بتانا نہیں چاہتے کسی کو کہ یہ زکوٰۃ ہے لیکن واقعی وہ حقدار ہے یا یہ عشر کی رقم ہے، تو کیا ہم اس کو بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں؟ نیت ہمارے دل میں ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. جی ہاں، جو شریف فقیر ہے، جو حقدار ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ عشر کی رقم ہے یا زکوٰۃ کی رقم ہے یا صدقہ اور خیرات کی رقم ہے، بلکہ اس کو گھر کے اخراجات کے نام پر، بچوں کے خرچ کے نام پر، بچوں کے کپڑوں کے نام پر یہ آپ کو دے دی، بس آپ اس کو رکھ لیں، تحفہ ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے تحفہ ہے. تو ان تمام الفاظ کے ذریعے وہ دی جا سکتی ہے. واہ واہ، دیکھیں کتنی پیارا ہمارا دین ہے کہ سامنے والے کی عزت نفس بھی متاثر نہ ہو اور حقدار تک اس کی چیز بھی پہنچ جائے. ماشاءاللہ ہمیں کالز بھی بہت ساری جمع ہو گئی ہیں. ایک دو میسیجز اسکائپ کے لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں. گلریز قادری ہیں ہند احمد آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ مالک نے اپنی زمین کسان کو کرائے پر کھیتی پر کرنے کے لیے دی، اب عشر کسے ادا کرنا ہوگا، مالک کو یا کسان کو؟ اس صورت میں اگر اس نے کرائے پر دی ہے زمین، یعنی کہ جو ٹھیکہ جس کو بولتے ہیں کہ سالانہ ٹھیکہ لے لیتا ہے زمین، اس کو دے دیتا ہے، تو اس صورت میں صاحبین کے موقف کے مطابق کسان کو ادا کرنی ہوگی. ٹھیک، جو کسان بھی کام کر رہا ہے زمین پر اس کو ادا کرنی ہوگی. زیرک اتاری فرام لیسٹر UK. 2 questions. Is there any difference amount of usher on crops that were harvested on rain waterni on those crops which were harvested on rain water and irrigation system, that is from canals? And second question, if someone has farm in a non-Muslim country, do they still need to pay usher? پہلا سوال حضور یہی کہ یہ دریائی پانی وغیرہ سے یا کھیتوں سے جو پانی آتا ہے اس پر عشر، اور جو بارش کے پانی وغیرہ سے کھیتی ہوتی ہے اس پر عشر میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ عشر اور نصف عشر کی جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ اسی اعتبار سے کی جاتی ہے، پانی کے اعتبار سے. اگر وہ بارش کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، یعنی جو قدرتی ذرائع سے حاصل ہونے والا پانی ہے اور دریا سے نہر نکالی گئی ہے، اس ذریعے سے جو حاصل ہونے والا پانی ہے، اس پانی کے اوپر پورا یعنی کہ عشر ہوگا، یعنی ٹوٹل فصل کا 10واں حصہ. ٹھیک ہے. اور جو پانی کسی کی ملکیت میں ہے اور اس کو لانے کے لیے مشقت کرنا پڑتی ہے، تو اس صورت میں اس پانی سے جو فصلیں ہوگی ہیں اس کے اوپر نصف عشر ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی 20واں حصہ ہوگا ٹوٹل فصل کا 20واں. دوسرے لفظوں میں کہ پورا عشر جو ہے وہ 10% ہو گیا اور جو نصف عشر ہے وہ 5% ہو گیا. جی ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بابر افطاری ہے. میں فروخ آباد کے انوائی گاؤں سے ڈیرہ فضان اطہار سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو عشر ہے جو گھر میں رہنے والے بڑے ہوتے ہیں یعنی والدین وہ اگر نہیں دینے دیتے تو ان کو کیسے ان پہ راضی کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ज़ुल्फ़ मोहम्मद इमरान अत्तारी जिला साहिवाल से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो जिम्मेदार के हवाले से बाज ऐसे होते हैं कि जो अपनी जमीन ठेके पे दे देते हैं। अब वो जो ठेका साल यानी पहले ही ले लेते हैं और उसके ऊपर उशर किस अंदाज से वो दे सकता है, या उशर उसको बनता है या नहीं बनता। और तो वो यानी साल एडवांस उसने यानी कि ठेका ले लिया है और उसके बाद यानी जब उशर का गंदम का सीजन आता है या किसी भी फसल की कटाई का मौसम आता है, उस वक्त वो उशर देगा या नहीं देगा, अगर देगा तो कितना देगा, इसका मेहरबानी फरमाकर जवाब अता फरमाते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फजल औलिया लाहौर से मैं सवाल अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि जो इस तरह फसल होती है, ज़कात दी जाती है, पैसे की ज़कात दी जाती है, जेवरात की ज़कात दी जाती है, जिस तरह से कि इतना जेवर हो या इतना पैसा हो, इतनी मिकदार में तो उसकी ज़कात होती है। और ये जमीन का कितना है कि कितनी जमीन हो तो फिर उशर दिया जाता है, या कि इसके लिए रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उशर के बारे जो सवाल जवाब है हमारा, जिसके बारे में पूछना है कि कितना हिस्सा निकालना है, और हमारे जिम्मेदार अक्सर इससे निकालते नहीं जमीन से, कहते हैं कि इसकी क्या कौन सी ज़कात है, या हम गरीब लोग हैं, या हमारे जमीन पर कर्जा है, या हमने बैंक से गाड़ी ली है, या उसके ऊपर बैंक का कर्जा है, या हम उशर देते नहीं है, इसके बारे में सवाल जवाब पूछना भैया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मोहम्मद बाबर फारूकाबाद से, उशर घर में जो है वो जो रहते हैं, रहने वाले घर में है, घर वाले वालिदैन वगैरह नहीं देने देते, तो अब किस तरह उनको राजी करें? उशर तो है घर में, दम पर बनता है, लेकिन नहीं देने देते। शरीयत ने हर फर्ज बकदर इस्तिताअत रखा है, ठीक है, यानी अमर बिल मारूफ अब करना है, ठीक है, नेकी का हुक्म देना है। अगर तो ये घर में ऐसा बाअसर है कि इसके सिर्फ इतने कह देने से या इसरार करने से कि भी उशर दें, वो दे देते हैं, तो फिर तो इनके ऊपर ये कहना वाजिब है, ठीक है, ये इसरार करना लाजिम है कि भी आप उशर दें। इसको पता है कि मेरे इस तरह करने से वो उशर दे देंगे, ठीक है, फिर तो वाजिब है। और अगर वो नहीं देते हैं तो फिर प्यार मोहब्बत से वालिदैन को समझाए। वालिदैन से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वालिदैन ही खुद मुख्तार हैं। अब अगर वो उशर नहीं देते हैं, बेहतर तो ये है कि ये नरमी से, मोहब्बत से, प्यार से उनको तरगीब दिलाए कि आप उशर अदा करें। अगर आप उशर अदा नहीं करेंगे तो बरोज़े क़यामत इसका मुआखज़ा होगा, अल्लाह ताला की बारगाह में पकड़ होगी। और जो ज़कात ना देने की वईदें हैं, वो वईदें उनको सुनाए कि भाई ये वईदें हैं उशर ना अदा करने की। जिस रब तबारक व तआला ने ये फसल पैदा की है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये फसल दी है, अगर यही फसल तबाह हो जाती किसी कुदरती आफत की वजह से, फिर आप क्या करते? सही। और हम देखते भी हैं कि हमारी इन्हीं तरह के अफाल की वजह से बाज़ औक़ात ये देखते हैं पूरे इलाके की फसलें तबाह होती हैं। जरूरी नहीं है कि ये इसी की नौसत है, लेकिन इस एक सबब ये भी हो सकता है। ये हमारे लिए गौर व फिक्र होता है कि अगर ये एकदम आफत आ गई, फसल पकी हुई थी, एकदम पूरी की पूरी फसल तबाह बर्बाद हो गई, सैलाब आ गया, बारिश आ गई और इस तरह की आफत का शिकार हो गई, तो हमें इसके ऊपर गौर व फिक्र करना है कि कहीं ये इसी बात का नतीजा तो नहीं है कि हमने जो फर्ज बनता था, अल्लाह ताला ने हमें ज़रख़ेज़ ज़मीन से भी नवाजा था, नहरों से, पानियों से भी नवाजा था, हमारी फसल भी अच्छी होती थी, खुशहाल भी थे, और इस दफा फसल भी अच्छी हुई थी और पैदावार भी अच्छी लग रही थी और इतनी मेहनत भी की है, और उसके बावजूद ये ज़ाया हो गई है। कहीं इसका ये सबब तो नहीं है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और यही नाफरमानी हमारी फसल की तबाही का सबब बन गई। इस तरह प्यार मोहब्बत से उनको समझाया जाए। हाँ, लड़ने झगड़ने की या इससे कोई और इस तरह का रिएक्शन करने की इजाजत नहीं है। बाबर भाई, वैसे भी देखे ना कि हमने जब बच्चे थे तो माँ बाप से जो अपने लिए चीज मनवानी थी वो हमेशा मनवाई, रो के मनवाई, मदनी मीठे अंदाज में मनवाई होगी आपने, तो थोड़ा कभी आंसू भी इस मामले में बहा लें, हाथ जोड़ लें, पैर पकड़ लें वालिद साहब के, देखिए हम पर ये फर्ज है, हम अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में कैसे जवाब देंगे। एक और अच्छा जरिया मदनी चैनल दिखाने की कोशिश करें, मदनी चैनल के जरिए ये अहकाम पता चलते रहेंगे। पिछले सिलसिले में भी हमने आपको ये रिसाला दिखाया था, फिर दिखा देते हैं उशर के अहकाम। ये हर इस्लामी भाई बिलखुसूस जिनका उशर वगैरह का, खेती बाड़ी वगैरह का मामला रहता है, वो ये रिसाला जरूर
ضرور حاصل کرے. یہ المدینۃ العلمیہ نے لکھا ہے, اس میں عشر ادا کرنے کے فضائل بھی لکھے ہیں, عشر نہ ادا کرنے کی جو وعیدیں ہیں وہ بھی لکھی ہیں, جو سزائیں ہیں وہ بھی لکھی ہیں. تو ضرور یہ لے لیں, اپنے گھر والوں کو پڑھائیں, بلکہ ہر اس گھر میں ہونا چاہیے کہ جو یہ فصل وغیرہ کے معاملات کرتے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ اچھے انداز سے سمجھائیں گے تو امید ہے کہ ترکیب بن جائے گی. محمد عمران اتاری بھائی ساہیوال سے یہ سوال حضور دوبارہ آیا ہے, ٹھیکے پر اگر زمین دی تو عشر کون دے گا. لیکن یہاں ان کے سوال میں ایک تھوڑا سا نیا ایڈیشن یہ تھا کہ ایڈوانس ٹھیکہ لے لیا, ابھی فصل ہوئی نہیں ہے, پہلے سے ٹھیکہ لے لیا, اب فصل ادا کرنے کا وقت آیا تو پھر کون دے گا فصل اور کس حساب سے دے گا. ان کے ذہن میں کنفیوژن یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے لے لیے پیسے, فصل تو اب ہوئی ہے. جی جی جی. تو یہ تو حقیقت میں اس کی اجرت ہے جو آپ نے لے لی ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ جو لینے والا ہے, جو مالک ہے, اس کے اوپر عشر نہیں ہے, جو کسان ہے اس کے اوپر عشر, کسان کے اوپر ہی عشر ہے. پیسے کی زکوٰۃ جس طرح ہے اس طرح زمین میں کتنی زمین ہو تو زکوٰۃ ہوگی, کتنی فصل ہو تو زکوٰۃ ہوگی. یہاں پہ یہ بات, اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح ملکیت ہونا زکوٰۃ میں شرط ہے کہ بھئی اتنے رقم کا, اتنے پیسوں کا خود مالک ہوگا جو اس کو ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن عشر میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ زمین کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور زمین کی مقدار کے اوپر نہیں ہے عشر, بلکہ زمین سے حاصل ہونے والی فصل کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ فصل چاہے آپ نے اپنی زمین میں اگائی ہو یا کسی اور کی زمین میں اگائی ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا عشر میں ایک شرط یہ بھی ہوئی کہ زمین کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کسی دوسرے کی فصل زمین میں کاشتکاری کی ہے بطور بٹائی کے یا بطور عاریت کے, تو بھی عشر دینا پڑے گا. اس میں زمین کا اعتبار نہیں ہے, فصل کا اعتبار ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں کتنی زمین ہوگی تو عشر ہوگا؟ زمین کا اعتبار نہ ہونے سے مراد یہی ہے زمین کی مقدار کے بھی زمین ہو, اس کا اعتبار ہے ہی نہیں. اگر اس کی زمین ہے ہی نہیں تو بھی فصل ہوئی تو عشر ہوگا. تو بھی اگر ایک آدھا ایکڑ بھی ہے, آدھا ایکڑ بھی ہے, چھوٹی جگہ بھی ہے, تو بھی عشر ہوگا. ہاں, میں یہ عرض کروں نا کہ اگر اس کا ایک غز بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک, اور اس نے کسی کی دوسری کی زمین کے اوپر عاریتن, ٹھیک, سمجھ لے کر بوئی ہے یا کاشتکاری کی ہے, تو اس صورت میں اس کے اوپر عشر ہوگا. اچھا, اب فصل بھی کتنی بھی ہو, مطلب کوانٹٹی فصل کی بھی کوئی کوانٹٹی فصل کی بھی نہیں, جتنی ہوئی ہے, جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے 10واں نکال لیں. اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا. جی جی, اور وہ ضروری سوال ہے. جی جی, یعنی کہ عوامی, جی, ایک تو ان کا سوال یہ تھا کہ وہ کوئی کسان ہی لگ رہے تھے کہ وہ لوگ نہیں نکالتے, کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں, ہماری زمین کے اوپر قرضہ ہے, ہم نے گاڑی خرید لی ہے تو وہ ہماری ہو گئی ہے, ہم عشر نہیں نکالتے. تو یہ یاد رکھیے کہ زمین کے اوپر قرضہ ہو یا آپ نے فصل اگانے کے لیے قرضہ لیا ہے, اگر تو وہ سودی قرضہ لیا ہے معاذ اللہ, تو اس کا گناہ تو ہے ہی ہے, سود لینے کا گناہ. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر کے جو آپ فصل بو رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, وہ نتیجہ بھی ویسے ہی نکلے گا. اس تمام باتوں سے قطع نظر کہ چاہے وہ فصل کے لیے قرضہ لیا ہے, زمین کے اوپر قرض ہے, یا یہ پہلے سے مقروض ہے کسی اور کا, ٹھیک ہے, تو ان تمام صورتوں میں اس کے اوپر جو بھی فصل نکلے گی اس کے اوپر عشر یا نصف عشر جو بھی بنتا ہوگا وہاں کے مطابق وہ لازم ہوگا. یہ سارے بہانے اس طرح کے معتبر نہیں ہیں. امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی بالکل جواب مل گیا ہوگا. آپ اگر مقروض ہیں نا, آپ پریشان ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ بڑے مسائل میں گرفتار ہوں اور اب فصل ہوئی ہے, سب سے پہلے خوش دلی کے ساتھ عشر نکالیے. اللہ نے چاہا آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی, آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے جو فریضہ ہے, جو ہم پر ضروری چیز ہے, اس کو روک کر یہ برکت حاصل نہیں ہوگی. آپ یہ ادا کیجیے اور پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کیجیے. مراسا انڈیا سے حضور اسکائپ پر ایک سوال ہے, کیا امام مسجد کو عشر کے گیہوں دے سکتے ہیں اور کیا ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں؟ رفیق اتاری ہیں مراسا انڈیا سے, کیا فرماتے ہیں؟ عشر جو ہے اس کو دیا جائے گا جو زکوٰۃ کا حقدار ہوگا. ٹھیک ہے. امام مسجد کو دینے میں جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ بعض اوقات امام مسجد کو یہ جو فصلیں دی جاتی ہیں بطور اجرت دی جاتی ہیں. امامت کی اجرت ان سے طے ہوتی ہے, سالانہ آپ کو اتنی من گندم دیں گے یا یہ والی جنس دیں گے. صحیح ہے. اگر بطور اجرت دے رہے ہیں تب تو یہ دینا جائز نہیں ہے اور عشر ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, عشر ادا نہیں ہوگا. بطور عشر زکوٰۃ سمجھ کر اس کا دینا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر بطور اجرت نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ حقدار ہیں, تو اگر وہ زکوٰۃ لینے کے جو حقدار ہونے کی شرائط ہیں, یعنی شرعی فقیر ہیں وہ امام صاحب,
تو پھر بہت اچھا ہے، امام صاحب کو دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ نیک لوگوں تک ایسی چیزیں پہنچنی چاہیے، تو اگر وہ مستحق ہیں تو بہت اچھی بات ہے ان کو دیا جائے. تو امید ہے کہ ہمارے مراسا کے اسلام میں کوئی جواب مل گیا ہوگا. کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلام ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سوال عرض ہے کہ ہمارے یہاں پاپولر ہوتی ہے، تو پاپولر ہے یا گنا ہے، اس کا ہم یہ فصل ہے، اس کا کیا پیسہ اس کے بدلے دے سکتے ہیں، کس حساب سے قیمت دیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا اگر آم کا باغ جو ہے اس کا کیا حساب کتاب بنے گا؟ جی مطلب کیا فرماتے ہیں کہ یہ پاپولر پہلے بھی ایک سوال پچھلے سلسلے میں آتی ہے، کوئی فصل ہی ہوگی اور دوسرا ان کا گنا ہوتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کس طرح ہوگی؟ اس کی قیمت ادا کریں گے یا وہ بھی عشر ہی ادا کریں گے؟ یعنی قیمت کی صورت میں عشر ادا کریں گے یا فصل کی صورت میں ادا کریں گے؟ تو یہ فصل کی صورت میں بھی ادا کر سکتے ہیں، چاہے تو گنا جب کاٹتے ہیں وہ فقراء میں بانٹ دیں عشر کی نیت سے، جتنا بنتا ہے تو بھی ادا ہو جائے گا. اور اس صورت میں کہ یہ جب گنا مارکیٹ میں لے جاتے ہیں بیچتے ہیں تو ٹوٹل جو گنے کی پیداوار ہوئی ہے اس کی قیمت کا جو عشر یعنی 10واں حصہ یا نصف عشر جو وہاں کی اس کے مطابق بنتا ہے وہ دیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ فصل ہی میں سے دیں، آپ کے پاس آپشن ہے، فصل میں سے بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت میں سے بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آم کا باغ ہے کہ اسلام کا، اس کا کیا حساب کتاب ہوگا ذرا بتا دیجیے. آم کے باغ کے جو پھل ہیں اس کے اوپر عشر ہوگا. ٹھیک ہے. جب وہ پھل جو بیچیں گے، یہ جب فصل پک گئی ہے تو عشر تو یعنی کہ پھل ظاہر ہو گئے. ٹھیک ہے. اب وہ آفت سے محفوظ ہو گئے تو اب اس صورت میں عشر تو لازم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب جب یہ اس کو بیچیں گے فصل کو، وہ آموں کے پھلوں کو، تو اس کے اوپر جو آمدنی حاصل ہوگی اس کے اوپر عشر دے دیں. اس کا 10واں حصہ، اس کا 10واں یا 20واں جو بھی بنتا ہے وہ دے دیں. یا چاہیں تو وہ جو ٹوٹل فصل کے جو آم بنتے ہیں، آم جیسے دیے جاتے ہیں رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اگر ان میں سے کوئی حقدار ہے تو اس کو بھی عشر کی نیت سے دیا. اصل لگژری چیز ہوگی نا، فروٹ نارملی ایک غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. تو اب بہتر کیا ہے؟ آپ کے یہاں پھل اگے تو پھل اگنے کے بعد عشر میں پھل ہی دیے جائیں یا اس کی رقم غریبوں کو دی جائے؟ اس میں بہتری کا تو اعتبار ہوتا ہے حاجت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. جس کی جیسی بھی حاجت ہے ٹھیک ہے اس کا لحاظ رکھا جائے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو پیسے کی حاجت ہے آم تو دے دیے جائیں گے اور کھا لے گا. ٹھیک ہے. اور وہ جو اس کے اگلی حاجت بہت سارے مسائل ہیں، دوسرے دن کی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہوگی. جی جی. اور اس صورت میں اس کو پیسے دے دیے جائیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اپنی حاجت کے مطابق جو چاہے خرید لے. اب دیکھیے سیزن میں آم سستے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم نے جو ہے وہ 10-12 پیٹیاں آموں کی اس کو دے دی ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. وہ بھی کسی کو تحفہ دے دے گا. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ اس کو پیسے دے دیں گے تو جتنی اس کے گھر کی ضرورت ہوگی اتنے آم خرید لے گا اور بقیہ سے اپنے بقیہ حاجت پوری کر لے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی آم دے دیتا ہے یا فروٹ دے دیتا ہے تو بھی عشر تو ادا ہو جائے گا. عشر ادا ہو جائے گا. امید ہے کہ بڑا کلیئر ہو گیا ہوگا. ساؤتھ افریقہ سے ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن ساؤتھ افریقہ سے پاکستان آنا چاہتی ہو اور جاتے وقت محرم یعنی فادر صاحب ساتھ ہوں، مگر واپسی پر ایک نابالغ بچے کے ساتھ اکیلی ہوں اور بچوں کے ابو بھی اس سفر کی اجازت دے دیں، تو کیا اب وہ شریعت کے اعتبار سے سفر کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ارشاد فرمائیے. اس صورت میں یہ ہے کہ محرم کے بغیر عورت کا سفر کرنا ناجائز ہے. اگر وہ نابالغ جس کو کہہ رہے ہیں، اگر وہ ہوشیار بچہ یعنی کہ قریب بلوغ ہے لیکن نابالغ ہے اور عقل مند دانا ہوشیار ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی محرم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ تو سفر کرنا جائز ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر بالکل نابالغ ہے تو اس صورت میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. بعض صورتوں میں شوہر کو حق دیا گیا اجازت کی. ٹھیک ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جس میں خصوصی اختیار شوہر کو نہیں دیا جاتا بلکہ وہ شریعت کا حق ہوتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. عورت کے لیے دو طرح کی چیزیں، ایک تو وہ گھر سے نکل رہی ہے شوہر کی اجازت لے کر جائے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ گھر سے نکل کر جہاں جا رہی ہے اگر وہ شرعی سفر بنتا ہے تو پھر اس کا شوہر راضی ہو یا وہ خود راضی ہو یا سارا جہان بھی راضی ہو، لیکن شریعت نے جو اس کے ساتھ قید رکھی ہے کہ وہ محرم کے ساتھ اس کا محرم ہونا ضروری ہے. اگر محرم نہیں ہے تو اس کا سفر کرنا ناجائز ہے.
اب چاہے ساری مخلوق ہی کیوں نہ راضی ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ شرط وہ پوری نہیں ہے تو اس صورت میں گناہگار ہوگی۔ پہلے رب کا حکم اور شریعت کا حکم مانا جائے گا۔ یعنی یہاں تو بڑی اچھی وضاحت ہو گئی نا۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی پردہ میں میرا شوہر راضی ہے، میں پھر بے پردہ گھوم سکتی ہوں۔ پردہ تو وہ کرے جس کا شوہر کی طرف سے سختی ہو۔ مجھے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چادر میں بھی نکل جاؤ، دوپٹے بغیر بھی چلی جاؤ، میں اپنے شوہر کی اجازت سے باہر آتی ہوں، تو ان کی یہاں پر یہ اجازت نہیں چلے۔ اصل میں وہی کنفیوژن ہے نا ایسے لوگوں کے ذہنوں میں کہ بعض صورتوں میں تو وہی عورتیں کہ جو پردے والے معاملے میں تو شوہر کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ راضی ہے، اور بعض وہ معاملات کہ جو شرعاً ناجائز ہوتے ہیں اور شوہر کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کریں، تو وہاں پہ اسی شوہری کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی نہیں ہے، شوہر کے حقوق کہاں تک ہیں وہ وہاں تک پورے کرنے ہیں، اور اگر اس کے بعد شوہر کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، شوہر تو ہمارے دنیاوی اعتبار سے ہے نا، شریعت کے اعتبار سے، دین اسلام کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اس کی بھی تو کچھ حدود ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو وہی آئے گا۔ جی ہاں، جیسے والدین کے بارے میں کہا گیا کہ اولاد اپنے والدین کی اطاعت کرے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جہاں اللہ کی نافرمانی آ رہی ہے وہاں پہ مخلوق کی اطاعت نہیں۔ ایک لائن جو آپ نے بیان فرمائی یہ کتنے معنی ہے اس کے اندر، کتنا زبردست میسج ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب ہر چیز میں سوچ لیں، باس کہتا ہے کر لو، دوست کہتے ہیں کر لو، بیوی کہتی ہے کر لو، ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے، شوہر کہتا ہے، یہ تمام لوگ کہتے ہیں، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ واہ واہ، کیا پیاری بات آپ نے فرما دی۔ میرے آقا کی کلمات ویسے ہی بڑے جامع، سبحان اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، رب کی فرما برداری پہلے ہوگی، پھر مخلوق کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ تو ماشاءاللہ اگر یہ فارمولہ ذہن میں بیٹھ جائے گا تو بہت سارے کوسچنز کا جواب ویسے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ ایک کوسچن لیتے ہیں، ریاض سے مدثر اتاری بھائی ہیں، ہاؤ ٹو کیلکولیٹ عشر فار پاسٹ ایئرز، فار ایگزامپل فار لاسٹ 10 years as we don't know the quantity of crop for each year and rate of that crop in each year۔ سوال یہ ہے پچھلے سالوں کی ہم نے اگر فصل کا عشر ادا نہیں کیا تو اب کیلکولیٹ کس طرح کریں؟ اب تو یاد بھی نہیں ہے پچھلے 10 سالوں میں کس سال کتنی فصل ہوئی اور ان دنوں فصل کا دام کیا تھا، تو اب کس طرح اس کا حساب کریں؟ اس کے لیے تو یہ ہے کہ اگر پچھلے سالوں کی عشر ادا نہیں کیا ہے تو نہ ادا کرنے والا گناہگار ہے، توبہ بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پچھلے سالوں کا عشر بھی ادا کرنا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کس طرح کرنا ہے، عام طور پر تو جو فصل اگانے والے ہوتے ہیں تو ان کے تو سینے پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تمام اخراجات اور تمام فصل۔ ان سے آپ 3-4 سال کی جو ہے وہ پوچھ لیں تو وہ فٹافٹ زبانی بغیر کسی ڈائری دیکھے ہوئے بتا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو پچھلی فصلیں ہیں اس کا غالب گمان کر کے اس کا عشر یا نصف عشر جو بنتا ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی جو غالب گمان ہو کیلکولیٹ معلومات بھی کی جا سکتی ہے، اور تھوڑا سا اگر اس طرح کے گمان میں زیادہ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ غالب گمان کا مطلب یہی ہے کہ کم نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ پھر ادا کرنے کے بعد بھی پکڑ ہو جائے، باقی بچ جائے، اس وجہ سے پکڑ ہو جائے۔ تو اتنا ادا کریں کہ دل کو تسلی ہو جائے کہ اب جتنا میں نے ادا کیا ہے اس سے کم تو ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کسی نے 10 سال کا عشر ادا نہیں کیا، کہتا ہے پکی توبہ کر لی، اب آئندہ عشر ادا کروں گا، پیچھے کا اللہ معاف فرما دے، تو توبہ سے تو بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ معافی میں دخل اندازی دینے والے؟ لیکن جو شریعت نے قواعد بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی جو وعیدیں بیان کی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ معافی نہ ہوئی اور اس طرح کی دیدہ دلیری کر دی کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، وہ تو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے اور کرے گا بھی، صحیح، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے، لیکن جو شریعت نے ہمیں دنیا میں رہ کر جو احکام فالو کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی ہم نے فالو کرنا ہے۔ اگر اسی طرح ہر شخص یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور وہ چھوڑتا رہے، تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی ظاہری نافرمانی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی معافی کی توقع رکھیں، لیکن یہ بھی تو دیکھ لیں ایک اس سے ہٹ کر مثال، یعنی کہ بلا تشبیہ و تمثیل، کہ آپ کا دوست ہے، آپ کو حکم دیتا ہے، آپ اس کی کوئی بات نہیں مانتے ہیں، اور آپ کا یہ ہے کہ بھئی میں جب ضرورت میں ہوں تو وہ آ جائے، تو دنیاوی قاعدے کلی کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ لوگ یہ بولیں گے کیسا بے وقوف ہے کہ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ نہیں جاتا ہے، اور جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو بولتا ہے کہ وہ بھاگ کر ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مثال نہیں بیان کی۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرض ہمارے اوپر کر دیا ہے، دنیاوی احکام میں ہم مکلف ہیں،
ہمارے اوپر لازم کر دیے گئے تو ہم نے ان کی ادائیگی کرنی ہے، اور ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی امید بھی رکھنی ہے. یعنی عشر ادا بھی کرنا پڑے گا اور توبہ بھی کرنی پڑے گی. جی ہاں بالکل، کیونکہ وہ تاخیر جو کی ہے. جی ماشاءاللہ. امریکہ سے سوال ہمارے پاس حضور ہے کہ اگر کسی نے ناجائز طریقے سے مال حاصل کیا اور اب توبہ کی، مگر جس سے مال حاصل کیا اس تک نہیں پہنچا سکتا، تو اب کیا صرف شرعی فقیر ہی کے حوالے کر سکے گا یا کسی مسجد مدرسے میں بھی دے سکتا ہے؟ اگر کسی سے مال چھینا ہے، غصب کیا ہے، پھر تو اسی کو مال پہنچانا ہوگا. ٹھیک ہے. نہیں پہنچا سکتا سے ہمارے ہاں بہت ساری صورتیں ایسے ہیں کہ بھائی وہ بولے گا کیا، شرمندگی ہے اور عزت کا مسئلہ ہے. جی. تو جو زندہ ہے یا اس کے ورثاء پتہ ہیں تو وہ ان تک مال بہر صورت پہنچانا ہے. اس صورت میں معافی نہیں ہوگی ان کو مال دیے بغیر. اگر وہ مر گیا، ورثاء بھی نہیں ملتے ہیں، اب اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اس کو، اس صورت میں یہ شریف فقیر کے اوپر صدقہ کر سکتا ہے، مسجد اور مدرسے میں نہیں دے گا. اچھا، اب آپ نے بتایا کہ اس تک پہنچانا پڑے گا. مثال کے طور پہ کوئی چور ہمیں سن رہا ہو، کس نے زندگی میں چوری کی ہو، ڈاکہ ڈالا ہو، پتہ بھی ہے کس کے گھر میں جا کے ڈالا تھا، کیسے جا کے دے دے کہ بھائی یہ میں واپس لے کر آؤں، تو پکڑوا دیں گے. تو اب کیا کرے وہ؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو ندامت کے ساتھ جاتا ہے، شرمندہ ہو کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں ابھی تک اتنا رحم رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہ جب وہ شرمندہ ہو کر آتا ہے، نادم ہو کر آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے اس کو بتانا کہ میں نے یہ چوری کیا ہے. جی جی. تو بطور تحفہ، بطور ہدیہ، اچھا کسی طریقے سے صورت میں ان تک پہنچا دے، وہ ان تک پہنچ جائے تو یہ بری و ذمہ ہو جائے گا. توبہ بھی کرے اللہ تعالیٰ کی بات. یعنی پہلے ان تک ہی پہنچانا ہوگا، وہ نہیں ہے دنیا میں یا نہیں ڈھونڈ سکتا ورثاء میں سے کوئی زندہ ہے، صحیح صحیح، تو ان تک پہنچانا ہوگا. اگر وہ بھی نہیں ہے، وارث بھی نہیں ہے، کوئی بھی وارث اس کا موجود نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں شریف فقیر کے اوپر صدقہ کرنا ہوگا. امید ہے کہ امریکہ کے اسلام بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا. کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلام بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ہماری زمین ہے مثلا 1 ایکڑ، اس کا ٹھیکہ ہے 20,000 ہے، تو اس پر خرچہ بھی جو کرنا ہے وہ بھی 20,000 ہے، کل ملا کے 40,000 ہو گیا ہے. تو اس میں سے فصل جو نکلتی ہے وہ 35,000 کی نکلتی ہے، تو 5,000 وہ خسارہ پڑ گیا ہے. تو اس میں یہ کیسا کس حساب سے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ مطلب خسارہ جو پڑ گیا ہے تو اس کا حساب بتائیے مہربانی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عشر کے لیے یہ معلومات کرنی تھی کہ یہ کتنے من غلہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے عشر لاگو ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں سانگلا کنداری کبینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ زمین جو ہے وہ اپنی رہائش کے لیے لے کر رکھ دیتے ہیں، پلاٹ وغیرہ، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ کی رحم بھائی فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یعنی کتنی مقدار پیسوں کی ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میرپورخاص سے محمد خالد اختاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ 10 سال کے لیے ہم زمین کرائے پہ لیتے ہیں اور اس پہ پولٹری فارم بناتے ہیں. وہ پولٹری فارم ہم چلاتے ہیں، اس میں کیا نام ہے، اس پہ بھی عشر ہوگا یا ہوگا تو کس حساب سے ہوگا؟ اس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ میرا سوال ہے، اس کا تفصیل سے جواب عرض فرمائیے. پولٹری فارم پر عشر ہوگا کہ نہیں؟ جی ضرور بتائیں گے آپ کو پوچھ کے. عشر کتنے من غلے پر ہوگا یہ عشر سے آپ فرمائیے. یہ عرض کر دیا ہے کہ عشر کے لیے کوئی مقدار نہیں ہے کہ بھئی اتنا فصل حاصل ہو تو اس کے اوپر عشر ہوگا. کم زیادہ جتنی بھی فصل ہوئی اس کے اوپر عشر یا نصف عشر ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اسلام میں تھے، ان کا سوال یہ تھا کہ 20,000 کا تو ٹھیکہ تھا، 20,000 خرچہ ہوا، 40,000 ہوئے، فصل ہی 35,000 کی ہوئی، تو 5,000 تو خسارہ پڑ گیا. اب عشر دیں گے نہیں دیں گے؟ ہاں، اب عشر تو ان کے اوپر ضروری ہے. ہاں. اور اب اس نیت سے دیکھ کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے دے رہا ہوں. ابھی 5,000 خسارہ ہوا تو انشاءاللہ اگلی فصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 گنا مجھے نفع عطا کرے گا. انشاءاللہ ضرور. میں نے کسی ایک دنیا دار کی مثال پڑھی تھی کتاب میں کہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری تنخواہ فرض کیا 10,000 روپے تھی، ہم میاں بیوی تھے، لیکن وہ پوری نہیں ہوتی تھی.
تو میں کسی اللہ والے فقیر بابا کے پاس گیا، صاحب نظر کے پاس. میں نے ان سے یہ کہا کہ میری جو ہے وہ تنخواہ پوری نہیں ہوتی اس کے باوجود. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس تنخواہ میں سے صرف 2000 آپ اللہ کے راستے میں دے دیا کرو، پھر میرے پاس آنا. اور کم کروا دیے 2000 اللہ کے راستے میں دے دو پھر آنا. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا اس اللہ والے کے کہنے کے اوپر. 2000 میں نے اپنی تنخواہ سے اللہ کے راستے میں دینا شروع کیا. اب اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ میری تنخواہ نہ صرف مجھے پوری ہونا شروع ہوئی بلکہ میں اسی بقیہ تنخواہ سے دوسروں کی بھی مدد کرنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے گا اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا. اب یہ کمی زیادتی کو نہ دیکھے، اب یہ دیکھے کہ فصل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عشر کو لازم کیا ہے، چاہے مجھے اس میں گھاٹا ہوا ہے یا زیادتی ہوئی ہے، بہر صورت مجھے عشر دینا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. یعنی اب یہ 35,000 کی جو فصل ہوئی ہے اس کے اوپر حساب کر لے کہ ان پر پورا عشر بنتا ہے یا نصف بنتا ہے، وہ ادا کریں، دینا ہے، وہ ادا کریں. انشاءاللہ یہ خسارہ تو کاروبار کا حصہ ہے، کبھی کماتے ہیں کبھی گنواتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آگے جا کے ضرور ملے گا. اور کتنی پیاری بات کہی کہ پیسے کی کوانٹٹی برکت نہیں ہوتی. وہ 10,000 تھے پورا نہیں ہوتا تھا، اب بظاہر 8,000 ہو گئے. بتا رہے ہیں 2,000 غریبوں کو اور اللہ کے راستے میں دینا شروع کیا تو 8,000 میں پورا ہونا بھی شروع ہو گیا اور برکت ہو گئی. تو پیسہ کم زیادہ ہی برکت کی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے تو تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، اور کسی کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن اس کو سکون نہیں ہوتا، ٹینشن رہتی ہے، ہر وقت خیال رہتے ہیں. تو تھوڑا ہو اور بہت سکون والا ہو، بعض اوقات وہ بہت زیادہ سے اچھا ہوتا ہے. سانگلا ہل سے اسلام بھائی تھے، اپنی رہائش کے لیے پلاٹ لے کے رکھ لیتے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ رہائشی پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جو پلاٹ تجارتی مقاصد کے لیے خریدا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے خریدا کہ اس کو بیچ دیں گے نفع حاصل ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ نے فرمایا رہائشی پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اب ایک بندے کا ایک گھر آلریڈی ہے، ایک پلاٹ اس نے لے کر رہائشی رکھ لیا، بلکہ ایک سے زائد 2-3 لے لیے کہ اس میں بھی رہوں گا، یہ بھی رکھ لیتا ہوں، بچے کے لیے لے لیتا ہوں. تو پھر کتنے رہائشی پلاٹ ہوں گے جن پر زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ جتنے بھی وہ رہائشی پلاٹ لے جن میں مقصود اس کی رہائش رکھنا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا، اس کی کوئی مقدار نہیں. اچھا، اس کی مقدار نہیں ہے. ایک اور سوال تھا کہ کتنے پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی؟ اب یہ تھوڑا سا آپ کو کتنے پیسوں کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ اس کے لیے یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو بنتی ہے اس سے صاحب نصاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے. صحیح. اگر قرض کو لیس کرنے کے بعد تب بھی نصاب جتنی یعنی 52.5 تولے چاندی اتنی رقم، ٹھیک ہے، یا مال تجارت یا سونا چاندی اس کے پاس موجود ہے اس کی ضروریات سے زائد، تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی بشرط یہ کہ سال گزر گیا. ٹھیک ہے. 52.5 تولہ چاندی کا پھر ریٹ ہمیں مارکیٹ سے معلوم نصاب 52 تولے چاندی. ٹھیک ہے. میرپور خاص سے خالد بھائی تھے، 10 سال زمین کرائے پر لی اور اس پر پولٹری فارم بنایا، تو اب اس پر اور پولٹری فارم چلا رہے ہیں، تو اس پر کیا عشر ہوگا یا کیا ہوگا؟ زمین کے اعتبار سے اصل میں ان کو ابہام ہوا ہے کہ زمین کا نفع حاصل کرنا. جی جی. زمین کا نفع جو پیداوار کی صورت میں حاصل کیا جائے فصل کی صورت میں اس کے اوپر عشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ میرپور خاص کے اسلام بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا. عثمان اتاری نائجیریا سے ہمیں میسج آیا ہے، لکھتے ہیں کہ جو درخت یا پودے لکڑی کے حصول کے لیے لگائے جاتے ہیں ان پر عشر کی کیا ترکیب ہے، جیسے پاپولر اور سفیدے کے درخت. اچھا، یہ پاپولر جو ہے شاید لکڑی کے لیے لگایا جاتا ہے. جو بھی زمین اسی مقصد کے لیے چھوڑی گئی ہے، جی، اس درختوں کے لگانے سے بھی زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہے، جی، اور اس کو اسی مقصد کے لیے چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں بھی اس کے اوپر عشر ہوگا، عشر یا نصف عشر ہوگا. اب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لکڑی جتنے کی بکے گی اس میں سے 10واں حصہ. جی ہاں، یہ باقاعدہ آج کل جو ہے وہ پوری اس کی فصلیں ہو گئی جاتی ہیں، زمین کو سالوں چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے زمین کا نفع ہی مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت لکڑی بھی بکتی ہے اور بڑے قیمتی درخت بھی ہوتے ہیں صنوبر کے، اور جو بڑے درخت بڑے قیمتی بکتے ہیں، تو جتنا بھی پھر اس حساب سے وہ ہوگا تو عشر دیا جائے گا. اچھا، اب ایک تو ہے کسی کی ملکیت زمین پر نا وہ عشر ہوگا، ایک ایسی زمین ہے اور اس پہ درخت اگے ہوئے ہیں، بندے کاٹ کے درخت لے جاتے ہیں، اس میں سے پودے کاٹ کے لے جاتے ہیں، اب وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، سرکاری زمین ہوتی ہے. تو ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ ان زمینوں سے اس طرح کے پودے یا درخت کاٹنا کیسا، دوسرا اس پر عشر پھر کون دے گا؟ دیکھیے، جو زمینیں ایسی پڑی ہوئی ہیں جی، گورنمنٹ نے ان کو محصور نہیں کیا ہوا ہے، بعض جنگلات گورنمنٹ نے محصور کیے ہوئے ہیں، جی، تو وہاں سے تو
लकड़ियां काटना, जैसे जंगल की लकड़ियां काटना सबके लिए मुबाह है, ठीक जायज है, ठीक है, सब काट सकते हैं, जो भी काट कर ले गया ये उसी के वहाँ कोई फल वगैरह उग गया तो भी सब्जी उसके ऊपर यह है कि ये जो जंगल में फल वगैरह उगते हैं इनके ऊपर भी उश्र की सूरत है। ठीक है, वो ये कि जब हाकिम इस्लाम ने इनको घेरा हुआ हो, इनकी हिफाजत की हो चोरों डाकुओं और लोगों से, तो इस सूरत में इनके ऊपर उश्र या निस्फ उश्र होगा। ठीक है, और अगर ये वैसे ही हैं, इनकी हिफाजत नहीं है, तो फिर इनके फलों के ऊपर कोई उश्र या निस्फ उश्र नहीं होगा। अच्छा, अब जैसे रोडों पे दरख्त लगाए जाते हैं, साए के लिए भी लगाए जाते हैं, बाज़ औक़ात इन दरख्तों में भी कुछ ना कुछ फल लगे हुए होते हैं, तो जाते जाते देखा भाई फल लगा हुआ है, तो क्या उसको तोड़ सकते हैं? इसकी इजाजत होती है? वो रोडों पे या तो गवर्नमेंट के होते हैं या लगा दिए जाते हैं? ये असल में महकमा अनहार वाले लगाते हैं, ऐसे रोडों के ऊपर नहीं हो जाते। खास तौर पर जो इस तरह के दरख्त लगाते हैं तो फिर इनका जो हुक्म हो जाता है ये वक्फ के फलों का हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बाज तो ऐसे होते हैं कि इजाजत होती है कि जो भी राह चलते हुए तोड़ ले, ये उसी का हो जाता है। ठीक है, लेकिन बाज की हिफाजत की जाती है और बकायदा लिखा हुआ भी जाता है कि आप फल नहीं तोड़ें। ठीक है, तो फिर वो वक्फ के फल हो जाते हैं, फिर उनके तोड़ने की इजाजत नहीं है। अच्छा, बच्चे खेल रहे होते हैं, बराबर में कोई मकान है, उसमें आम लग गए, बेर लग गए, अब पत्थर मारना शुरू और वो चीजें तोड़ ली, तो ये इस तरह तोड़ने की इजाजत नहीं? इस तरह तोड़ने की इजाजत नहीं है। जो वो घर में लगा हुआ है किसी का, वो मिल्कियती दरख्त है उसका। ठीक है, उसका जो फल है वो घर बन पड़ा है कई सालों से, फिर क्या करेंगे? तब भी वो उसकी मिल्कियत है। तो फल तो गिर के जाया हो जाएगा। फल अगर गिरकर जाया हो जाता है तो वो उसकी मिल्कियत थी जो जाया हो गई, उसने नफा नहीं उठाया। ठीक है, लेकिन किसी दूसरे को तो ये अख्तियार नहीं है कि किसी की मिल्कियत उठा ले। इस तरह तो फिर उसके घर का ताला तोड़कर बैठ जाएंगे। सही है कि घर कहीं वीरान न पड़ा रहे। ठीक है, फर्नीचर यूज कर ले, खराब ना हो जाए। लेकिन अब चलिए दरख्त बड़ा हो गया ना, कुछ तो फल उसके घर की तरफ है, कुछ बाहर आ गया गली के अंदर, तो अब वो गली के अंदर पता है हाथ मारेंगे तो आ जाएगा, गिरते रहते हैं। अच्छा, गिर गया जमीन पर, फिर क्या करेंगे? उसको उठाने से अब भी उसकी मिल्कियत है। अच्छा, उसको उठाने की इजाजत नहीं है। चलो भाई, और ये जो पत्थर मारते हैं बच्चे, जी, ये तो और नुकसान करते हैं। बालों का शीशा भी तोड़ देते हैं, घर वालों के शीशे टूटते हैं, फर्नीचर टूटता है। ठीक है, उम्मीद है भाई मदनी मुन्नो और जो हमारे इस्लाम भाई इस तरह मोहल्ले के दरख्तों से तोड़ तोड़ के फ्रूट खाते हैं, आम के सीजन में, बेर के सीजन में बिल्कुल इजाजत नहीं, फिर इसको गुनाह भी होगा, माफी भी लेनी होगी। आप अब इसको ना किया करें, और उम्मीद है कि जिन्होंने किया है तो वो तौबा भी कर लेंगे। कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहाँ से इस्लाम भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम आफ्ताब है, विक्टोरिया साउथ अफ्रीका से बात कर रहा हूँ। मुझे ये पूछना है कि उशर की कोई लिमिट भी है? मसलन अगर आपकी फसल 10 बोरी गंदम होती है और उसकी लिमिट यही है 10 बोरी में से भी देना होगा। अगर 10 बोरी गंदम आपकी हो, उसमें आपने अपनी फैमिली का, सारे खानदान का निकालना है कि आप सारा साल ये फसल खाएंगे, ये गंदम। अगर आप उसमें से उशर दे दें और बाद में आपको गंदम बाजार से खरीद के अपनी जरूरियात पूरी करनी हो, तो उस सूरत में बता दें। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आबिद अख्तारी गुजर खान से अर्ज कर रहा हूँ। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मेरा ये सवाल है कि जिम्मेदार और मुजारा बाज़ इलाकों में ऐसे होता है कि इनकी फसल की आमदन जो है ये आधी आधी होती है। जिम्मेदार की जमीन होती है और मुजारा जो है वो मिल्क करता है, खास ये आधा आधा करते हैं, और या थोड़ा कम बेश कभी मुजारे का ज्यादा होता है, या बाज़ इलाकों में मुख्तलिफ होता है, या जिम्मेदार का ज्यादा होता है, और फसल इनकी ये तकसीम करते हैं। तो आया जिम्मेदार और मुजारा दोनों उशर देंगे अलग अलग, या जिम्मेदार पे सारा आएगा या मुजारे पे आएगा? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि बाज़ इलाकों में ऐसे होता है कि जिम्मेदार जो है वो अपने जिम्मेदारी में ऐसे करता है कि एक शख्स को मतलब उसका हिस्सा बना देता है, जैसे 8वां हिस्सा मिसाल के तौर पर बना देता है, और वो जो शख्स मेहनत करता है उसका उस फसल में 8वां हिस्सा मिसाल के तौर पर उसकी मेहनत का। अब जब फसल आएगी तो क्या सारी फसल में से उशर दिया जाएगा, या उसका 8वां हिस्सा निकाल उसको दे दिया जाएगा, बाकी पे उशर होगा? ये 2 सवाल मेरे हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आफ्ताब भाई साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया से आपने कॉल किया, मरहबा कहते हैं आपको अपने सिलसिले में। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि 10 बोरी गंदम हुई और सारा साल हम ही खा जाएंगे, अगर हम उशर दे देंगे तो फिर हमें अपनी फसल लगाने के बावजूद बाजार से गंदम लेनी पड़ेगी, तो क्या 10 बोरी पर भी उशर होगा? अगर 10 बोरियां ही हुई हैं जी, 10 मन ही इसको हम शुमार करें, 10 बोरियां हुई हैं, ठीक है, और उशर बनता है, यानी 10वां हिस्सा बनता है उशर की शरायत तैयार है, तो 1 बोरी ही जाएगी। ठीक है।
اور آپ جو سارا سال کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 9 میں برکت عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے، اور اسباب بنا دے گا. بہر صورت عشر تو دینا ہے، عشر تو دینا، چاہے آپ کو اپنی ضروریات کے لیے باہر سے بازار سے کیوں نہ لینا پڑے. ٹھیک ہے، عشر دینا ہی، عشر دینا ہی ہے. ٹھیک ہے. امید ہے آفتاب بھائی یو گاٹ یور آنسر. عابد بھائی گجر خان سے، ذمہ دار اور مزارع کا 50-50% ہوتا ہے، تو پھر جب فصل ہو گئی تو اب ذمہ دارہ جو ہے یا جو کیا کہیں گے اس کو، مزارع اور جو زمیندار، تو ان دونوں کا کیا حساب ہوگا؟ جتنا جتنا ان کو حصہ ملا ہے اسی حصے کے اوپر یہ اپنا اپنا عشر ادا کریں گے. اچھا، یہاں ٹھیکے سے مختلف ہو گئی بات یہ. جی ہاں، یہ مزارت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ زمیندار جو ہوتا ہے وہ کسی کو بٹائی پر دے دیتا ہے اور اس کے لیے نصف، تہائی، چوتھائی اس طرح مقرر کر دیتا ہے، یا دونوں آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ نصف نصف کر لیں گے. یا یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو زمیندار ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، سارا کام مزارع کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا چوتھا ہوتا ہے، تہائی ہوتی ہے، بقیہ 2 حصے اس کے ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں جو بٹائی والی یہ مزارت والی صورت ہے، اس صورت میں جو عشر ہوگا وہ دونوں کے حصوں کے اوپر ہوگا، جس کا جتنا حصہ ہوگا وہ اتنا عشر دے گا. زمینداری پر زمیندار نے ایک شخص کو 8واں حصہ مقرر کر دیا، بھائی تم محنت کرو، جتنی فصل ہوگی 8واں حصہ تمہیں دے دوں گا. تو اب جب فصل ہوئی تو اس کو 8واں حصہ دے دے گا یا پہلے عشر نکالے گا پھر 8واں حصہ دے گا؟ عام طور پر پانی وغیرہ لگانے کے لیے فصل کو مقرر کر دیتے ہیں اور اس کو بول دیتے ہیں کہ یہ جو فصل کا 8واں حصہ آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ بطور اجرت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو عشر نکالا جاتا ہے یہ تمام اخراجات نکالنے سے پہلے نکالا جاتا ہے، تو اس لیے پہلے عشر نکالا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ جو اجرت والا حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے گا. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کوئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو ہم عشر نہیں دے سکتے، جیسے ایک تو آپ نے بتایا کہ شریف فقیر ہو تو دینا چاہیے، لیکن کوئی ایسے مخصوص بھی کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو ہم عشر نہیں دے سکتے؟ ہاں، شریف فقیر زکوٰۃ اور عشر لے سکتا ہے، لیکن شریف فقیر کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ سید نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر وہ سید زیادہ ہے تو اس کو عشر یا زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ حدیث پاک میں ہے کہ یہ عشر یا یہ زکوٰۃ یہ ہمارے مالوں کا میل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مالوں کا میل ان کے شیان شان نہیں ہے. صحیح. لہذا اگر کوئی غریب ہے بھی حاجت مند سید زیادہ تو اس کی زکوٰۃ یا عشر سے مدد کرنے کے بجائے جو خالص رقم ہے اس سے مدد کی جائے. انشاءاللہ اگر یہ نیت ہوگی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے اور اس کی مدد کرنا میرے لیے سعادت کا باعث ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے یعنی سید زادوں کے لیے یہ منع کیا ہے میل کچیل ان کو دینا، تو میں اپنی خالص رقم سے ان کی مدد کر دوں تو انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت بھی ہوگی، اور سید زادے کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کی مدد کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ مزید برکتیں بھی حاصل ہوں گی. یہاں یعنی بعض لوگ کہتے ہیں یار سید ہے بھائی اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو یہ اس کی تعظیم کے لیے ہے کہ یہ مال کا میل ہے، ان کی صاف پیسوں سے خدمت کرے. ایسا نہ ہو کہ سید زیادہ اور بھوکا بھی رہ گیا اور ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں تو ان کی تو خدمت زیادہ کرنی چاہیے. بعض لوگ اسی لیے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کیا بھوکے رہیں، ان کو تو بھوکا نہیں رکھنا ہے، لیکن ان کو وہ مال دینا ہے جو آپ خود کھاتے ہیں. کیا بات ہے. جی ہاں، آپ اپنی میل کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ میل تو آپ کی ہے 2.5%. صحیح ہے نا؟ صحیح. تو آپ بقیہ جو 97.5% کدھر گیا بھائی؟ وہ بھی آپ کے پاس مجھے اس میں سے مدد کریں. کیا بات کی، سبحان اللہ. آقا کا صدقہ کھا رہے ہیں، مدینے والے کی خیرات کھا رہے ہیں، اور انہی کی آل کو زکوٰۃ کیوں دے بھائی؟ تو اچھے صاف ستھرے مال میں سے ان کی خدمت کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ پریشان رہے، آپ کے زکوٰۃ تو دے نہیں سکتے اس لیے آپ چلے جائیں. لیکن یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ زکوٰۃ ہو یا عشر ہو وہ سید زادے کو نہیں دیا جا سکتا. رشتہ داروں میں سب کو دے سکتے ہیں. رشتہ داروں میں سے بھی جو اس کے یعنی اصول ہیں، اصول سے مراد باپ دادا دادی، ٹھیک ہے، اور فروع سے مراد یہ کہ بیٹا بیٹی ان کی اولادیں ٹھیک ہے نیچے تک جہاں تک نہیں، ان کو بھی زکوٰۃ اور عشر نہیں دے سکتے، چاہے وہ غریب ہوں شریف فقیر ہوں، ان کو نہیں دے سکتے. اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے. ہاں، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے، اپنے چچا ماموں ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ امید ہے کہ کافی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں سے بھی کن کو دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں. حضور یہ بتائیے، اب ہم کنکلوڈ کی طرف جا رہے ہیں، سلسلہ اختتام کی طرف ہے. کئی اسلامی بھائی ہمیں سن رہے ہیں زکوٰۃ دینی ہے یا عشر دینا ہے. آج کے دور میں
پہلے تو آپ نے بڑا اچھا اس کا مصرف بتا دیا کہ غریبوں کی مدد کی جائے، جو لوگ مستحق ہوں ان کو دیا جائے، پھر آپ نے ایک حدیث پاک بھی سنائی کہ نیک لوگوں کے پاس تمہارا صدقہ جائے. تو اب اگر کوئی زکوٰۃ عشر دینا چاہتا ہے تو آج کے دور میں کہاں خرچ کرے، کس کو دے کہ جس کو ثواب جاریہ بھی ملے اور دین کے کام میں مدد بھی اس کی ہو جائے؟ افضل عشر یا زکوٰۃ یا صدقات اس طرح کے جو تمام معاملات ہیں ان میں افضل اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں صلہ رحمی بھی ہے ماشاءاللہ، اور ان کی مدد بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب میں کوئی ایسا نہیں ہے تو بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں فقیر کو ڈھونڈنے جائیں. ٹھیک ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ مسکین کون ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس صورت میں لوگ جو ہے وہ مختلف اداروں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں مختلف لوگوں کے اوپر تو آپ دعوت اسلامی پر ٹرسٹ کیجیے. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی ایک ایسی مدنی تحریک ہے کہ جس کا جو کھلی کتاب کی طرح ہے، ماشاءاللہ، جس کے فوائد، جس کے ثمرات آپ صرف سنی ہی نہیں بلکہ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور بہت ساری معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ دینے والے کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یار یہ جو لے کر جا رہا ہے یہ ادا بھی کرے گا، لگائے گا بھی صحیح یا نہیں. یہاں تو کس کس چیز کے اوپر لگایا جا رہا ہے وہ ساری مدات آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. دنیا میں جائیں دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں، آپ کے سامنے جو ہے وہ علماء تیار ہو رہے ہیں. دارالفتاح جو ہے وہ ہے، دارالمدینہ ہے. اب یہ ہم دنیاوی تعلیم کا بھی سلسلہ یہ شروع ہو چکا ہے. مختلف مدار یعنی دعوت اسلامی آپ کی زکوٰۃ کو صحیح، آپ کے عشر کو صحیح مصارف میں اس وقت خرچ کرنے کی ایک ذریعہ ہے. تو جب آپ صحیح مصرف کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی جو قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی مدنی تحریک ہے ماشاءاللہ، اور اس کے بے شمار شعبہ جات ہیں ماشاءاللہ، جو جن کا مقصد یہی ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے، اور نہ صرف ان کو راہ راست پر لایا جائے بلکہ ان کو اس معاشرے کا بہترین فرد بنایا جائے. اب جیسے عام طور پر امیر سنت بھی فرما رہے ہوتے ہیں، نگران شورا بھی فرما رہے ہوتے ہیں کہ جیل میں جا کر کون لوگوں کی جو ہے وہ خیر خواہی کرتا ہے. وہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تو دنیا کے دھتکارے ہوئے اور بڑے بڑے مجرم پڑے ہوئے، چھوٹا مجرم جاتا ہے تو بڑا بن کے آتا ہے. لیکن دعوت اسلامی کی مدنی سوچ، امیر سنت کی جو ہے وہ فکر اس امت کے بارے میں، لوگوں کی بھلائی کے بارے میں، آپ نے دعوت اسلامی کا پیغام نہ صرف جیلوں میں پہنچا دیا ہے بلکہ دعوت اسلامی کی وہاں پہ بیرکس یعنی کہ قیدیوں کے لیے سہولات اور وہاں پہ مساجد، مدارس، اور اب جو ہے وہ مدارس اب وہ جیل سے بڑا بدماش نہیں بلکہ بڑا نیکوکار، متقی اور پرہیزگار جو ہے وہ آتا ہے. وہ گھر نہیں جاتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے فیضان مدینہ لے جاؤ، میں پہلے فیضان مدینہ کی زیارت کروں گا کہ جن لوگوں نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا. تو یہ اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی جس طرح کام کر رہی ہے یہ کھلی کتاب ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صبح و شام دیکھ رہے ہیں. صحیح. تو اس میں خرچ کیجئے. دعوت اسلامی کے مبلغین اور جو اسلامی بھائی آپ کے پاس عشر کے لیے آتے ہیں تو آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ میں پتہ نہیں لے کر کہاں جاتا، مجھ سے کون لے لیتا. یہ تو خود مجھ سے چل کر آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. یہ مجھ سے لے جا کر اس کو صحیح مصرف میں خرچ کریں. اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے بعض اوقات لوگ دیتے ہوئے بڑا احسان جتاتے ہیں، اس کے جو ایک چہرے کا جو ہے وہ جذبات ہوتے ہیں، یہ لے جاؤ. بھائی یہ تو آپ کے محسن ہیں، آپ کا مال لے، آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ نہ صرف خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کر جائیں گے بلکہ اس کو صحیح مصرف میں جا کر خرچ کریں گے. تو آپ کے محسن ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں، ان کو اپنے صدقات اور فطرات آپ دیں. انشاءاللہ دعوت اسلامی اب تک جس طرح خرچ کرتی رہی ہے انشاءاللہ اسی طرح یہ نیک اور جائز مصارف کے اوپر اس امت کی اصلاح کے لیے آپ کا یہ روپیہ پیسہ یا آپ کی جو عشر سے حاصل ہونے والی آمدنی انشاءاللہ اگر اس سے کوئی عالم بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، اور اگر آپ کے یہ کوئی کتاب اس سے چھپ گئی. اب دیکھیں نا کہ چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں. ہمیں جو ہے وہ جب چھوٹے ہوتے تھے تو کوئی لٹریچر ملتا ہی نہیں تھا. اب لٹریچر ہمارے ہاتھوں میں ہے. آپ کو عشر کا مسئلہ چاہیے، لیجئے عشر کے مسائل پڑھیے. نماز کا مسئلہ چاہیے، نماز کا. تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں کثیر سرمایہ چاہتی ہیں اور الحمدللہ دعوت اسلامی خرچ کر رہی ہے. تو آپ
دعوت اسلامی کو دیجیے اور آپ بھی شامل ہو جائیے اس دھارے میں، احسان کے ساتھ نہیں بلکہ یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مدنی تحریک عطا کی ہے کہ جو اب ہمارے ہر جو ہے وہ دیے ہوئے روپے پیسے کو جائز مصرف میں. جی مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری وضاحتیں ہو گئی، کتنے سارے کام بتا دیے ہمارے دارالفتا کے اسلام نے. اب نیتیں آپ نے کرنی ہوں گی. آپ امریکہ میں سن رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں سن رہے ہیں، نائجیریا میں سن رہے ہیں، ویئر ایور یو آر ان دا ورلڈ، یا پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان، خیبر پختونخوا، جہاں موجود ہیں، آگے بڑھیے. آپ کا عشر، آپ کی فصل تیار ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. اسکرین پر آپ کو نمبرز دکھائے جا رہے ہوں گے، آپ کال کیجئے. جی ہاں، آپ نے خود نہیں آنا، صرف فون کرنا ہے. پاکستان میں جہاں کہیں آپ موجود ہوں گے، ہمارے اسلام میں آپ سے رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ تک پہنچ کر آپ کے عشر، آپ کی فصل کو آپ سے حاصل کر لیں گے جو عشر آپ دینا چاہتے ہیں. اور بیرون ملک کے ناظرین بھی غمزدہ نہ ہوں، آپ بھی اس عظیم کام میں حصہ ملا سکتے ہیں. اپنے کیش اکاؤنٹس، اپنے مالی تعاون کے لیے، زکوٰۃ، فطرہ اور صدقہ کے لیے آپ کو اب ای میل ایڈریس تھوڑی دیر بعد دکھا دیا جائے گا، overseas@dawat-islami.net overseas@dawat-islami.net. آپ اس پر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، بہت زبردست وضاحت فرما دی ہمارے اسلام بھائی نے کہ کتنے کام ہیں. دعوت اسلامی کے کام اتنے ہیں کہ ہم گنواتے چلے جائیں تو گھنٹوں لگ جائیں گے، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، رہنمائی ہو رہی ہے، اب لائف میں چینجنگ آ رہی ہے. اور بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ آپ کا تھوڑا سا روپیہ، آپ کا تھوڑا سا پیسہ، آپ کی تھوڑی سی جو یہ عشر ہے، کسی کی زندگی سنوارنے کا باعث بن گیا، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم آج جو کچھ سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers: 030126127176 and 0312492139. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.